نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی قابل تعظیم و تکریم سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، آج کا یہ درس ایک مرتبہ پھر دجال لافظی حسن العیاری کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک سوال اور ایک اعتراض کے جواب میں منعقد کیا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق صحابہ کی رائے یہ تھی کہ وہ ایک سنگ دل اور بد زبان شخصیت تھے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرر کیا بحیثیت خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو صحابہ نے ان سے یہی سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا کہ آپ نے اپنے بعد ایک سنگ دل اور بد زبان شخص کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے، وہ اور بھی اس کے بعد بد زبان اور سنگ دل ہو جائے گا۔ یہ ہے اعتراض حسن العیاری کا۔ آپ پہلے اس کو سماعت فرما لیجئے اسی دجال لافظی کی زبان سے انشاءاللہ العزیز، اس کے بعد اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار الجزء السادس، جب ابو بکر کے مرنے کا وقت آیا، عمر کو بلایا تاکہ اس کو خلیفہ بنایا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ تم فظ غلیظ کو، ایک سنگ دل بد زبان آدمی کو ہم پہ خلیفہ بنا کے جا رہے ہو، اگر وہ خلیفہ بن جائے تو اور بھی زیادہ سنگ دل اور زیادہ بھی بد زبان ہو جائے گا۔ تم اللہ کا جواب کیا دو گے؟ تم اللہ کا کیا جواب دو گے کہ تم ایسے شخص کو ہمارا خلیفہ بنا کے جا رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا کہ تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو۔ مقصد یہ ہے عزیزو کہ اس کے دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ابو بکر نے عمر کو اپنے بعد جانشین بنایا، کوئی حدیث نہیں ہے، سیاست شریعت بناتی جا رہی ہے۔ تو دوسرے طریقہ کار ان کے لیے مشروع ہو گیا۔ دوسرا طریقہ کار کیا ہے امام بننے کا؟ کہ پہلے والا خلیفہ اپنے بعد والے خلیفے کو امام بنا دے۔ جیسے معاویہ، اس نے یزید کو بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، معاویہ نے یزید کو بنایا، یزید خلیفہ بن گیا، ختم بات۔ آپ نے اس دجال اور اس جھوٹے اور بددیانت خائن انسان کے سوالات کو سن لیا، اعتراضات کو سماعت کر لیا۔ اس نے مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی غلط کیا، اور اس کو ایک غلط انداز اور ایک غلط پیراہے میں بیان کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ حدیث مبارکہ مصنف ابن ابی شیبہ کی آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کی حالت نزا میں کچھ صحابہ کرام تشریف لائے۔ فقال الناس تستخلف علینا فظا غلیظا، کہ آپ ہم پر ایک ایسے شخص کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو فظا غلیظا ہیں۔ اس نے یہاں پر فظا غلیظا کا معنی کیا ہے بد زبان اور سنگ دل۔ یہاں پر اس کا معنی بنتا ہے کہ آپ ایک طبیعت میں سختی رکھنے والی شخصیت کا انتخاب فرما رہے ہیں، جو طبیعت میں انتہائی جلال اور سختی رکھتے ہیں۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے چل کر آپ کو دلائل شرعیہ سے کر دیں گے۔ اور فما تقول لربک اذا لقیتہ، کہ جب آپ اپنے رب سے ملیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ میں اختصار کے ساتھ اس کا ہی سوال جو اس نے بات کہی ہے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اقول اللہم استخلفت علیہم خیر خلقک، تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا یا باری تعالیٰ، میں نے اپنے بعد اس کو خلیفہ مقرر کیا ہے جو سب سے زیادہ بہتر اور سب سے افضل ہے۔ یہ جو متن ہے یہاں سے تو یہ کھا گیا، کیونکہ یہ اس کے موقف کے خلاف ہے، اس کے عقیدے اور نظریے کے خلاف ہے۔ صرف اس نے آدھی حدیث پڑھی اور پیچھے سے بات کو گھما گیا۔ اگلے الفاظ کیا تھے؟ اللہم استخلفت علیہم خیر خلقک، یا اللہ میں نے اس شخص کا انتخاب کیا ہے جو میرے بعد رہنے والے تمام لوگوں میں سب سے افضل اور بہتر تھا۔ اس نے یہ بیان نہیں کیا، یہ اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے۔ اب اپنے عقیدے کے خلاف جب بات جاتی ہو تو پھر حدیث آدھی بیان کر کے چھوڑ دیا جائے، یہ یقیناً ایک خائن اور ایک دجال شخص کی علامات سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کی شدت اور احکام شریعہ کے نفاذ میں آپ کے مزاج کے اندر جو سختی پائی جاتی تھی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔
اس کی بڑی مثال بدر کے قیدیوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام کا موقف یہ تھا کہ ان لوگوں کو، ان کفار کو، ان قیدیوں کو ان سے کچھ مال و متاع لے کر ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اس مال و متاع کو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظریہ تھا اور موقف تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی خواہش کے مطابق قرآن کی آیات کا نزول فرمایا۔ ایک مثال تو یہ ہے، بہت واضح مثال ہے، بخاری شریف میں یہ روایت ملتی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت، شفقت اور رافت کا پہلو یہ بہت غالب تھا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے جب منافق کا نماز جنازہ پڑھانا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آیات کا نزول فرمایا، وہ آیات کا نزول اسی لیے ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو منافق کا نماز جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے۔ دیکھیے دونوں معاملات کے اندر، احکام الہیہ کے نفاذ کے اندر اللہ کی محبت اور دین الہی کی محبت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شدت ہے وہ نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع فرما رہے ہیں، لیکن آپ رحمت عالم ہیں، آپ حسن سلوک سے اس کے قبیلے کے لوگوں کو مسلمان کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری زندگی یہ شخص اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں مشغول رہا، تو اب آپ اس کا نماز جنازہ مت پڑھائیے۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے محبوب، اب آپ کے لیے یہ زیبا نہیں ہے، آپ کے لیے یہ آپ کے شایع نشان یہ بات نہیں ہے کہ آپ منافقین کا جنازہ پڑھائیں یا ان کی قبروں پر جائیں۔ تو دیکھیں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کا نزول فرمایا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی یا آپ کی شدت تھی احکام الہیہ کے نفاذ میں یا اسلام کی محبت میں۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کا ایک نمایاں پہلو تھا کہ آپ اسلام کے معاملے کے اندر کافی شدت رکھتے تھے۔ تو ان صحابہ کا اشارہ اسی شدت کی طرف ہے، نہ کہ آپ کی بد زبانی کی طرف، نہ ہی آپ کو سنگ دل کہا گیا۔ سنگ دل اور بد زبان ہونا یہ یقیناً ایک معیوب عمل ہے۔ اگر یہ سختی اسلام کی خاطر ہو تو یہ مستحسن ہے، جائز ہے اور اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ دیکھیے بخاری شریف ہے، اور یہ بخاری شریف میرے سامنے آ گئی۔ بخاری شریف میں ایک باب ہے، اور اس باب کا نام کیا رکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ یہ آپ کے سامنے باب آ رہا ہے، باب ما یجوز من الغضب والشدۃ لامر اللہ۔ اللہ کی تعظیم کے لیے غضب اور شدت کا جواز، یعنی دین اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر مزاج میں شدت ہے، اور اس شدت کو، اس غضب کو اسلام کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے، مستحسن سمجھتا ہے، یہ انسان میں ہونا چاہیے۔ باب ما یجوز من الغضب والشدۃ لامر اللہ، اللہ کے احکام میں شدت کا جواز، غضب کا جواز، یہ اس جواز پر تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا باب بھی باندھ رکھا ہے۔ اس کے بعد ایک روایت کہ احکام شریعہ کے نفاذ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سختی فرماتے تھے۔ یہ روایت اب آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں جب نماز ادا کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، 6111 آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ تو حدیث مبارکہ سماعت کیجئے کہ قال بین النبی یصلی رافی قبلۃ المسجد نخامۃ فحقها بیدیہ فتغیظ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے مسجد کے قبلے میں بلغم دیکھا، یعنی جس طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھے تھے تو آپ نے اس طرف کسی کا تھوکا ہوا بلغم دیکھا، کسی نے تھوکا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر شدید ناراض ہوئے، فتغیظ، آپ غضبناک ہو گئے، ناراض ہوئے اس بات کو دیکھ کر۔ تو احکام الہیہ میں شدت کا ہونا یا غضبناک ہونا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور جو قرآن میں کہا گیا ہے آپ فظاً غلیظاً ہوتے تو لوگ بھاگ جاتے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ تبلیغ میں ان کے ساتھ احسن انداز سے گفتگو کریں،
نرمی سے ان کو مسلمان کریں، لیکن جب لوگ مسلمان ہو جائیں تو احکام الہیہ کے نفاذ کے اندر شدت، یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ یہاں پر الفاظ ہیں فتغیظ ثم قال ان احدکم اذا قام فی الصلاۃ فان اللہ حی علی وجہہ فلا یتنخمن حیال وجہہ فی الصلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی سمت ہوتی ہے، یعنی اس کی توجہات اللہ کی طرف ہوتی ہیں، تو کوئی شخص اپنے چہرے کے سامنے بلغم نہ تھوکے۔ تو فتغیظ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اسلام کے معاملات کے اندر سختی کا جواز یا تھوڑا سا اس معاملے کے اندر شدت رکھنا، یہ اسلام کے اندر کوئی قابل تردید بات نہیں ہے، ناپسندیدہ بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کیا گڑبڑ کی اور یہاں پر کیا اس نے بددیانتی کی، جو اس کی عادت ہے۔ ہم اپنے پچھلے جو پروگرام ہوئے اس کے رد پر ہم نے ان میں اس کی بہت سی بددیانتیوں کو ظاہر کیا، ان کا انکشاف کیا۔ اس نے فظن غلیظن کا مطلب کیا کیا؟ سنگ دل اور بد زبان۔ بخاری شریف ہے، آپ کے سامنے آ رہی ہے، بخاری شریف کی روایت کا نمبر ہے 6085 6085۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ طلب کر رہی تھیں۔ اسی اثناء میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی گھر میں داخل ہونے کی۔ فلما استأذن عمر تبادرنا الحجاب فأذن له النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اجازت دی۔ بس جب آپ داخل ہوئے تو یدحق فقال ادحق اللہ سنک یا رسول اللہ بأبی انت و امی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے دندان مبارک کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، فدا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے ان عورتوں پر تعجب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھی تھیں، کہ ابھی میرے پاس بیٹھی ہی تھیں، جیسے آپ کی آواز سنی تو یہ حجاب کی طرف لپکیں، اپنے آپ کو انہوں نے حجاب میں لے لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت بات فرمائی، تو آپ نے فرمایا یا عدواتی انفسہن، اپنی جان کی دشمن خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق زیادہ ہے ان سے ڈرا جائے عمر کی نسبت۔ عمر سے تم ڈرتی ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم وہ خوف محسوس نہیں کرتی۔ تو ان خواتین نے کیا کہا؟ بڑی ہی توجہ سے یہ الفاظ سنیے اور اس بددیانت شخص کی بددیانتی اس جگہ سے ظاہر ہو جائے گی۔ فَقُلْنَا إِنَّكَ أَفَضُّ وَأَغْلَظُ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عمر، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مزاج میں سختی رکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی افض و اغلظ آیا، جو اس نے فضن غلیظن کا مطلب کیا سنگ دل بد زبان۔ نعوذ باللہ، کیا ہم اس مقام پر افض و اغلظ کا معنی کیا کریں گے کہ آپ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی بات کہنے سے بھی محفوظ رکھے۔ لیکن میں اس کے بیان کیے ہوئے معنی کو عوام پر منکشف کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے کتنا غلط ترجمہ کیا۔ خواتین کہتی انکا افض و اغلظ من رسول اللہ، تو کیا اس کا مطلب یہ کیا جائے کہ آپ رسول اللہ سے زیادہ بد زبان ہے؟ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سنگ دل ہیں؟ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بد زبانی کی نسبت کی جا سکتی ہے، سنگ دلی کی نسبت کی جا سکتی ہے؟ قطعاً نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے احکام کے نفاذ میں آپ زیادہ سختی رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہے، آپ میں رحمت بھی ہے، شفقت بھی ہے، رافت بھی ہے، لیکن انکا افض و اغلظ من رسول اللہ، آپ زیادہ سختی رکھتے ہیں احکام شریعہ کے نفاذ میں، اللہ کے امور کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ، اے ابن خطاب، اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلکا فجا غیر فجک، اے ابن الخطاب، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بھی شیطان تم کو کسی راستے پر جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر وہ دوسرے راستے سے جاتا ہے، یعنی آپ کو شیطان دیکھ کر راستہ ہی بدل لیتا ہے۔ تو یہاں پر افض و اغلظ کا معنی کیا ہوا؟ مزاج میں سختی ہونا۔ اس نے ترجمے میں کیسی گڑبڑ کی؟ اس کو سنگ دل
اور بد زبان بنا دیا۔ تو یہ ہے اس شخص کی عربی کا عالم اور اس کی لغت عربی کا معاملہ۔ اور جو بات میں نے آپ سے کہی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں شدت رکھنے والے تھے، یہ اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گواہی آ رہی ہے۔ صحیح ابن حبان ہے، اور صحیح ابن حبان کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں۔ واشدہم فی اللہ عمر، اور اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ واشدہم فی اللہ عمر واصدقہم حیان عثمان، اور سختی کے لحاظ سے عمر سب سے زیادہ فائق ہیں، آگے ہیں، حیا کے لحاظ سے ان میں سب سے سچے عثمان ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، اور اللہ کی کتاب کو ان سب سے زیادہ پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا کہ وَأَفْرَدُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثابت وَعَالَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، کہ سب سے زیادہ فرائض یعنی وراثت کے فرائض کو جاننے والے زید بن ثابت، اور حلال اور حرام کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ ابن جبل ہیں۔ یہ حدیث لکھنے کے بعد جس چیز کو اس نے تردید کے طور پر پیش کیا، اس سختی کو، امام ابو حاتم صاحب کتاب امام ابن حبان کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یرید ان ہؤلاء من جماعت فیہم تلک الفضیلۃ، کہ مراد یہ ہے کہ اس جماعت میں ان کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ صحابہ میں جو صحابہ کی جماعت میں اس میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، ان کی فضیلت ہے۔ اور وہ اشدہم فی اللہ عمر، اور جو صحابہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے امور کو نافذ کرنے والے ہیں شدت کے ساتھ، وہ عمر فاروق ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ تلک الفضیلۃ، یہ فضیلت کی بات ہے جس کو اس نے عیب بنا کر پیش کیا، سنگ دل اور بد زبان بنا کر پیش کیا۔ یہ تھا اس شخص کا علمی مبلغ۔ ہم نے تمام روایات سے یہ بات ثابت کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سختی ہے وہ کس معاملے کے اندر ہے، اور اس کو شریعت نے مستحسن جانا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے امور میں سختی فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سختی فرمانا میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی روایت سے ثابت کیا۔ آگے چل کے اس نے یہ بات کی، دیکھیں جی، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے خلیفہ بنا دیا، پھر ان میں یہ ٹرینڈ چل پڑا، پھر یہی رواج چل پڑا، پھر حضرت معاویہ نے آگے یزید کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پہلی بات تو یہ قیاس مال فارق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضرت ابو بکر صدیق نے خلیفہ بنایا، وہ ان کی قابلیت دیکھ کر بنایا، اور اس خلافت کے بعد، اس اعلان کے بعد صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر کر اس فیصلے پر اپنی مہر کو ثبت کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر کس وجہ سے ہوا، وہ وجہ سماعت کیجئے۔ اہل سنت کی مشہور عقیدے کی کتاب امام نصفی کی تبصرۃ العدلہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر کس بنا پر ہوا، اور کیا صرف یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خواہش ہی تھی، اور اس پر کسی اور صحابی کا حضرت ابو بکر صدیق سے متفق ہونا نہیں ملتا۔ اس اشکال کو ہم رفع کرتے ہیں آپ کے سامنے تبصرۃ العدلہ۔ ثم بعد ثبوت کونہ صالحا للامامۃ عقد الخلافۃ لہ ابو بکر الصدیق فلما قیل لہ تولی علینا فظا غلیظا، پھر امامت کے لیے حضرت عمر فاروق کی اہلیت ثابت ہونے کے بعد ان کے اندر وہ صلاحیت تھی جو حضرت ابو بکر صدیق دیکھ رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی خلافت کا انتخاب کیا، ان کو بحیثیت ایک خلیفہ منتخب کیا۔ تو فلما قیل لہ تولی علینا فظا غلیظا، ان سے کہا گیا کہ آپ ایک سخت مزاج شخص کو ہم پر حاکم مقرر کر رہے ہیں، جو مزاج میں ذرا سختی رکھتے ہیں۔ روی ذالک عن طلحہ، یہ قول حضرت طلحہ سے مروی ہے۔ تو آگے کیا فرماتے ہیں؟ لو سألنی قال لو سألنی اللہ یوم القیامت عنہ لقلت ولیت علیہم خیر اہلک، جس پر حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا اگر اللہ نے مجھ سے قیامت کے دن اس کے متعلق سوال کیا تو میں عرض کروں گا کہ میں نے ان پر تیرے بندوں میں سے بہترین شخص کو حاکم بنایا ہے،
اور آگے امام نصفی کیا فرماتے ہیں، فلم ينکر علیہ احد، اس پر کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، وبایعوہ، اور بیعت کر لی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی صدیق اکبر کے فیصلے کی تائید کر دی. فانعقد علی امامتہ بعد ابی بکر اجماع الصحابتی، سو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت عمر کی امامت پر بھی اجماع صحابہ منعقد ہو گیا، ان کی خلافت منعقد ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق نے فیصلہ لیا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کی نظر میں وہ ثبوت تھے. یہ ثبوت کیا تھے؟ ثم بعد ثبوت کونی صالحا للامامت، کہ ان میں اہلیت پائی جاتی تھی ایک خلیفہ مسلمین ہونے کی، امیر المومنین ہونے کی. جب حضرت ابو بکر صدیق نے ان کا انتخاب فرمایا تو صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے اس فیصلے سے قطعاً اختلاف نہیں کیا اور حضرت ابو بکر صدیق کے فیصلے کو تسلیم کیا حضرت عمر فاروق کی بیعت کر اور اس بیعت نے خلافت کا انعقاد کر دیا. الفاظ بڑے قابل غور ہیں. فن عقد علی امامتہ بعد ابی بکر اجماع الصحابتی، سو حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق کی امامت پر اجماع صحابہ منعقد ہو گیا. حضرت عمر فاروق اپنی اہلیت کی بنا پر منتخب ہوئے اور صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق کے فیصلے کی تائید کی، لہٰذا یہ خلافت منعقد ہو گئی. تو لہٰذا اس شخص کی ہماری کتابوں سے دور تک کی بھی آشنائی نہیں ہے، صرف ایک جگہ سے ایک حوالہ پڑھتا ہے اور اس کی منچاہی تشریحات کرتا ہے. چاہیے تو یہ کہ اہل سنت کی کتابوں سے جب بات کی جائے تو اہل سنت اکابرین کی تائیدات کے ساتھ اس کو مؤید کیا جائے، لیکن اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سختی کو آپ کا عیب بنا کر پیش کیا، حالانکہ یہ شریعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور تحسین بیان کیا گیا کہ اللہ کے امر میں سب سے زیادہ سختی رکھنے والے عمر فاروق ہیں. اللہ تعالیٰ ان جلیل القدر صحابہ کی محبت پر ہمیں موت نصیب فرمائے اور ہمیں ایسے ہی بد عقیدہ لوگوں کے سامنے صحابہ کے دفاع کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ایک ڈھال بنا کر کھڑا رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.